اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت آپ کے آگے پیچھے گھومے گی 21 دن، یہ عمل کر لیں۔ ایک ایسا عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کرنے میں انتہائی آسان ہے اور بزرگوں کو بتایا ہوا ہے، اللہ کے کلام سے ہے، اللہ کے ایک اسم سے ہے۔ اس عمل کو آپ کیجئے تو یقین کریں کہ جو آج کا انسان یا آپ لوگ ہم سب مل کے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یقین کریں کہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے پیچھے آپ جتنا بھاگو گے نا، یہ آپ سے آگے بھاگے گی۔ اور اگر آپ اس کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ یہ ضروری سمجھو گے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں جس کے کنٹرول میں یہ ہے، تو یہ خود میرے پیچھے آ جائے گی اس کے حکم سے، مالک کے حکم سے۔ تو بیسک بات یہ ہے، اللہ سچا بادشاہ ہے اور اس نے ہی سب کچھ کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ مطلب میرا تو اکثر ایک شکوہ آپ بہن بھائیوں سے ہے، اور میں جو واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، اب کیونکہ واٹس ایپ کی ساری کارگزاری یوٹیوب کی ویڈیو میں تو نہیں شیئر کی جا سکتی، پرسنل باتیں ہوتی ہیں، لیکن یقین کرو کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہہ گئے ہیں کہ شاہ صاحب میری مدد کر دیجئے، شاہ صاحب آپ میری مدد کر دیں، میں نے یہ قرض 1 مہینے میں اتارنا ہے، شاہ صاحب میری مدد کر دیں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور میں اس کے بعد صرف اس وقت توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہوں کہ یار میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں، یہ مجھے کیوں گناہ گار کر رہے ہیں، اور خود بھی گناہ گار ہو گئے۔ اس سے اللہ کی ناراضگی کا ہم باعث بنے گا کہ ایک میرا عاجز سا بندہ جو اپنے ایک ایک کام کے لیے خود میرے آگے پتہ نہیں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، منتیں کرتا ہے، اس کو تم کہہ رہے ہو کہ شاہ صاحب میرا یہ کام کر دیں۔ اور بھائی میں کسی کام کا نہیں ہوں، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہی سارا سب سے بڑا پرابلم ہے، جس میں بیٹھ کے 2 باتیں اچھی یہاں پہ کر دی نا، تو اس کو آپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہے، یا آپ کو کسی اچھے نیک کام کی ترغیب دے سکتا ہے کہ یار یہ کام کر لو، ان کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کسی پریشانی میں ہو تو وہ بھی اللہ پاک اس سے نکال دے گا۔ تو وہ صرف وہ سمجھانے کی باتیں۔ لیکن لوگ یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو بندہ ہے، اب اس بندے کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، اور یہی ساری کہانی خراب ہو جاتی ہے، اس انسان کے لیے بھی اور وہ کہنے والے کے لیے۔ اب انسان کے لیے کیا، اگر وہ اس کو اللہ نے کوئی عقل سلیم دی ہوگی تو ان کو بھی ڈانٹے گا اور خود بھی توبہ کرے گا، اللہ میں کس کام میں پڑ گیا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ میں نے تو نمبر دیا لوگوں کو کہ بھائی آپ مشورہ لے لیں، کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ سمجھ لیں، یا کوئی ایسا وظیفہ یا آیت نہ بتائی ہو یا بتائی ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیں، اور آپ وہاں کے یہ کہیں کہ شاہ صاحب میرا بچہ یا بچی بیمار ہے، اس کو آپ ٹھیک کر دیں۔ میری کیا مجال ہے، میری جرت ہے، میری تو 2 ٹکی کی اوقات نہیں ہے، یہ تو مالک کا کام ہے شفا دینے والا۔ وہ میں یہی سمجھا کے تھک گیا کہ آپ کا رب، آپ کا پروردگار، آپ کا مالک، آپ کا خالق، وہی آپ کا مددگار ہے، وہی آپ کا سب کچھ کرنے والا ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کرنا ہے سب کچھ، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کے ہم غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو ایک بار کہو نا اس بندے سے تو ٹھیک ہے چلے گا، بھئی بندہ ہی بندے کے کام چلا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی یا کام تھا، آپ نے اس کہہ دیا، اور 8-10 دن گزر گئے اور اس کا رسپانس نہیں آیا، تو آپ ایک بار یاد دہانی کے طور پر بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے دماغ سے نکل گیا ہو، تو آپ نے پھر کہہ دیا یار وہ میں نے آپ سے کام کہا تھا، 2 باتیں ہو گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر تیسری بار تم اس شخص کو وہ بات کہتے ہو تو یہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ بندے کا کیا کام ہے کہ آپ اس سے مانگ رہے ہو؟ احادیث تو یہ سکھا رہی ہیں کہ تمہارے گھر کا نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی، ہمارے اعمال تو قبول نہیں ہو رہے، کیسے صلہ ملے؟ ڈائریکشن ہی غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے۔
جو کام اللہ کے کرنے والے ہیں ان کی امید بندوں سے لگا کے بیٹھے ہیں، جو خود اس کے محتاج ہیں ایک ایک چیز کے لیے، اور بندے بھی بڑے وہ کرو فر کے ساتھ اعلانات کرتے ہیں کہ جی ہم سے کروائیں، رازداری کے ساتھ مکمل کام ہم سے کروائیں۔ تو تم مامے ہو، تم کیا چیز ہو؟ Who are you, stupid؟ میں دیکھتا ہوں کلب بنے ہوتے ہیں مکمل رازداری کے ساتھ ہم سے کام کروائیں، یہ عمل ہم سے کروائیں۔ بھئی تم سے کیا کام کروائیں؟ تم تو اپنا کام خود نہیں کر سکتے اللہ کے بندے، تم تو خود رب کے محتاج ہو۔ آپ یہ کہیں جناب کہ ہم بیٹھے ہیں دعا کے لیے، جسے میں کہتا ہوں آپ آئیے روحانی مسائل ڈسکس کیجئے کہ پرابلم کدھر ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، وظائف بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرے وظائف میں اثر نہیں آ رہا۔ اب بیٹھ کے ڈسکشن کرنے والی بات ہے نا یار، انالیسس تو کریں گے ہاں اپنی ذات میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کدھر کمی رہ گئی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی تو فالٹ ہے ہمارے اندر، اللہ کے کلام میں تو نہیں ہے، ہم میں ہے نا۔ ہم پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، کیا وہ قبولیت کی طرف جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ پتہ چلا جناب ایک بندے کا مسئلہ میرے سامنے ہے اور انہوں نے کہا جی میں اس طرح سے نمازیں تہجد ہر چیز میرے وظائف قبول نہیں ہو رہے۔ میں نے اس سے پوچھا کتنے بہن بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی اتنے۔ میں نے سب کے گھر آتے جاتے نہیں جی، ایک بھائی سے میری نہیں بنتی، میں نے اس سے تعلق ختم کر رکھا ہے۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر دو بھائی آپس میں لڑے ہو نا، چاہے غلطی دوسرے کی بھی ہو، وہ قطع تعلق کر بیٹھے ہیں، تو دونوں کی جو نمازیں ہیں نا وہ ان کے سر سے ایک بالشت بھی، ان کے نیک اعمال کی نمازیں ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ اب بتاؤ، پڑھ لو تم وظیفے، پڑھ لو تم جو بھی کرنا کر لو، نفلی عبادات کر لو، قبول ہی نہیں ہو رہی کیونکہ آپ قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ یہاں ہم یہ شکوہ ایک دوسرے سے کرنے، شاہ جی آپ کا وظیفہ بڑا کام نہیں ہوا، تو بھائی نہیں ہوا تو پھر میں کیا کروں؟ جس کا ہو گیا پھر اس نے کون سا مجھے کوئی تاج بنا دیا؟ وہ تو جب مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فوراً 2 نفل شکرانے کے پڑھتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا آپ نے اس بندے کا کام کر دیا، میری عزت بن گئی کہ میں نے بتایا تھا، یہ رہنمائی کی تھی، یہ راستہ بتایا تھا، کیا تو آپ نے، کرنا تو آپ نے۔ یہ چیز ہے تھوڑی سی، اس چیز کو آپ خود بھی بدلیے۔ تو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بھائی مجھ سے جب آپ رابطہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ کوئی ہمیں راستہ بتا دیں کیسے کرنا ہے، یا ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ یہ 2 ہی کام ہے شاہ صاحب کے ہاتھ میں جو میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر وہ اس کے علاوہ کوئی کہتا کرتا ہے اس کا گناہ ثواب اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ میرا اپنا کوئی یہ نہیں ہے کہ، اور نہ ہی میں کبھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بھی میرا خاندانی عمل ہے، وہ بھی میرا خاندانی، میرا پورا حالانکہ میں واحد سید ہوں جو میں آن ڈیمانڈ آپ کو اپنا شجرہ نصب پیش کر سکتا ہوں۔ یہاں کتنے سید بیٹھے ہیں جو اپنا شجرہ دکھا سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سادات کے اندر شجرہ نصب بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ بہرحال مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں کسی کو اپنی سچائی کی گواہیاں دیتا پھروں، اللہ سب بہتر جانتا ہے۔ تو ہم سب نے آخر مرنے کے بعد وہ ہماری پکچر اللہ کے سامنے چلنی ہے نا، چلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ کے آگے پیچھے گھومے تو یہ عمل 21 دن کر لیں۔ کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر جب آپ فارغ ہو جائیں، بیٹھ جائیں، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے کرنا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے کرنا ہے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، لیکن اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ مٹھی کو بند کر کے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 100 بار آپ نے پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ یہ تسبیح پہ کاؤنٹ کر لیں، کاؤنٹر پہ یا انگلیوں پہ گن لیں، 100 بار یا غنیو پڑھ کے آپ نے پھر 3 بار درود پڑھ کے اس مٹھی پہ پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ مٹھی آپ نے کھولنی ہے اور وہ ہاتھ آپ نے اپنے پورے جسم پہ، اپنی جیب پہ، ہر جگہ پہ آپ نے پھیرنا ہے۔ بس یہ عمل آپ کیجئے، جتنی نیگیٹو انرجیز آپ کے اوپر ہوں گی وہ سب اتر جائیں گی، اور اللہ کے کرم سے اسی طرح عمل کرتے کرتے جب آپ کے پاس اوپر سے نیگیٹو انرجیز اتر جاتی ہیں نا، تو جب آپ کام پہ نکلتے ہیں تو ہر چیز پازیٹیو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں اور ہو نہیں پا رہا تو دعاؤں کے لیے شامل کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ اس ویڈیو میں اگر سمجھ کچھ نہیں آیا تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ لیں۔ واٹس ایپ کے رابطے کا ٹائم عصر کی نماز سے رات 10 بجے تک ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔